بسم الله الرحمن الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی جو فضیلتیں بیان فرمائی ہیں اور ایک طویل حدیث پاک کہ جس میں آپ نے رمضان شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کس قدر نازل ہوتی ہیں، برستی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے اجر و ثواب بڑھا دیتے ہیں کہ ایک نیکی کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ 70 نیکیوں کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ نفل کا ثواب اللہ تعالیٰ فرض کے برابر، اور ایک فرض کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ 70 فرائض کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی طویل حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کی جانب آپ نے اپنی امت کو اشارہ فرمایا ہے، بلکہ حکم آپ نے دیا ہے، ترغیب آپ نے دی ہے۔ کس بات کی ترغیب دی ہے؟ ترغیب اس بات کی دی گئی ہے کہ دیکھو تمہارے پاس جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے ملازمین ہیں، یہ تمہارے خادمین ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اچھا برتاؤ کا مطلب کیا ہو گیا؟ آخر وہ بھی انسان ہیں، انہوں نے بھی اتنے ہی گھنٹے کا روزہ رکھا جتنا کہ تم نے جتنے گھنٹوں کا روزہ رکھا۔ جیسے بھوک اور پیاس سے تم بے چین اور بے تاب ہو جاتے ہو، تو یہی کیفیت ان کی بھی ہوتی ہے۔ جیسے دقت یا پریشانی تم کو پیش آتی ہے، یہی دقت اور پریشانی انہیں بھی پیش آتی ہے، لیکن چونکہ وہ مجبور ہیں، وہ تمہارے پاس کام کاج کرنے کے لیے، وہ بے بس ہیں، ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، اتنا مال و زر ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ کوئی فیکٹری اور کوئی کارخانہ کھول کر بیٹھیں یا اسی طریقے بڑا کاروبار کریں، تبھی تو وہ تمہارے پاس آئے ہیں مجبور ہو کر ملازمت کے طور پر، کہ طے یہ ہوتا ہے کہ کیا دیں گے اور کیا لیں گے، کیا تنخواہ دی جائے گی، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ اب ہمارے پاس ملازمین دکانوں کے اندر ہوتے ہیں، ہمارے پاس ملازمین فیکٹری کے اندر ہوتے ہیں، کارخانوں کے اندر ہوتے ہیں، ہماری کھیتی باڑی ہے اس کے اندر ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے گھر کے اندر کچھ مستورات، کچھ خواتین آ کر خدمت انجام دیتی ہیں، کام کاج کرتی ہیں۔ مثلاً کپڑے دھونا ہے، جھاڑو دینا ہے، برتن دھونا ہے، اور گھر کی صاف صفائی وغیرہ، غرض یعنی جس گھر کے اندر جو بھی کام کاج ہوتا ہے، لہٰذا وہ ہمارے پاس آ کر کام کر رہے ہیں۔ کسی بھی ملازم کو خوشی نہیں ہوتی کہ میں کسی کے پاس جا کر ملازمت کروں، اس لیے کہ ملازمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ذہنی اور جسمانی اعتبار سے غلامی۔ ایک تاجر کے اندر اور ایک ملازم کے اندر 7 زمین 7 آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ملازم پابند ہوتا ہے کہ فلاں وقت میں تم کو آنا ہے، فلاں وقت میں تم کو جانا ہے، فلاں وقت میں تم کو اتنے گھنٹے کام کرنا ہے، تم کو اتنے گھنٹے کے بعد تم کو چھٹی دی جائے گی کھانا کھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے، یا کہیں پر نماز پڑھنے کے لیے۔ اب وہ پابند ہوتا ہے، ذہنی اعتبار سے بھی پابند ہو گیا اور جسمانی اعتبار سے بھی پابند ہو گیا۔ اب دونوں اعتبار سے وہ شخص پابند ہو گیا۔ اس کے برعکس جو تاجر ہوتا ہے اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے، وہ اپنے من چاہی طور پر یعنی اس طریقے اپنی تجارت کرتا ہے۔ اگر اس نے دکان دیر سے کھولا تو کوئی اس کو یہ نہیں بولے گا کہ میاں تم نے دیر سے دکان کیوں کھولے، اور اگر وہ جلدی بند کر دے تو وہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تم نے کیوں جلدی بند کر دیے۔
اس نے ارادہ کیا کہ اس چیز کو بجائے فروخت کرنے کے مجھے کوئی اور چیز فروخت کرنا ہے، یہ کرنے کے بجائے مجھے وہ کرنا ہے، وہ کرنے کے بجائے مجھے وہ کرنا ہے، لہٰذا اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا ہے۔ یہ فرق ہوتا ہے ایک تاجر کے اندر اور ایک ملازم کے اندر۔ ملازم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا ہے، جو اس کو پابند کر دیا گیا کہ تم کو یہ وقت آنا ہے، یہ وقت جانا ہے، یہ کام کرنا ہے، لہٰذا ان چیزوں کا پابند ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ بھی ہماری ہی طرح انسان ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف بہت زیادہ آپ نے توجہ دلائی ہے اپنے، اور امت کے تمام افراد سے یہ بات کہی ہے کہ دیکھو جو تمہارے پاس ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں، وہ جو تمہارے پاس ہیں، ان کے ساتھ تم اچھا برتاؤ کرو۔ اچھا برتاؤ کیا ہوگا؟ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ۔ دو باتوں کی بشارت اور خوشخبری دی گئی، دو چیزوں کی۔ کس طریقے سے؟ اور جو کوئی شخص ومن خفف ہلکا کر دے عن مملوکہ اپنے مملوک کہتے ہیں جو ہماری ملکیت ہیں، یہاں پر اس سے مراد ہے جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے خادم ہیں، جو تمہارے ملازم ہیں، اب چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اب ان کے تعلق سے فرمایا گیا ہے کہ ومن خفف عن مملوکہ فیہ، اور جو کوئی شخص اپنے ماتحت کو، اپنے ملازم کو، اپنے غلام کو ہلکا کر دے اس کے بوجھ کو، تو آپ فرماتے ہیں غفر اللہ لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بشارت دی گئی ہے، کیسے خوشخبری دی گئی ہے، کتنی پیاری بات حدیث پاک کے اندر یہ فرمائی گئی ہے کہ تخفیف کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ نہیں کہہ دیا گیا کہ رمضان شریف کے مہینے میں اس کو کام کاج سے سبکدوش کر دو اور اس کی پوری تنخواہ دے دو۔ واقعتاً اگر کوئی شخص اگر ایسا کرے تو یہ بہت بڑا اور بڑا اعلیٰ درجہ یہ کہلائے گا، بہت بڑی یہ بات کہلائے گی کہ رمضان شریف کے مہینے میں پوری چھٹی دے دی جائے کہ تم آرام کرو، تم کو تنخواہ دے دی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ تخفیف کرو، کم کرو۔ کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً اگر اس کی ڈیوٹی اگر روزانہ 8 گھنٹے ڈیوٹی اگر ہے تو لہٰذا تخفیف کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ڈیوٹی کم کر دو، 6 گھنٹے اس سے کام لو، یہ مطلب ہوا، 6 گھنٹے کام لو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ تخفیف کا مطلب یہ ہوتا کہ اگر کام کاج اگر زیادہ اگر ہے تو ایک ملازم کا اور اضافہ کر دیا جائے۔ اب جو کام یعنی ایک آدمی کر رہا تھا، اب جب 2 آدمی کریں گے تو یقینی طور پر کیا ہو جائے گا؟ کام بڑھ جائے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے تخفیف کہا جاتا ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ انسان خود اس چیز کے اندر ہاتھ بٹائے، اور یہ چیز بطور خاص گھر کے اندر مستورات میں اگر کر لی اگر تو بڑا اچھا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ گھر کے اندر جو کام کاج کرنے والی خادمائیں جو ہوتی ہیں، مستورات جو ہوتی ہیں، اب بہت سارے برتن نکلے، اب ان سے کہہ دیا گیا بھائی جاؤ اس کو دھو لو۔ اب ویسے بھی رمضان شریف کے اندر کیا ہوتا ہے، برتن زیادہ ہی نکلتے ہیں۔ بطور خاص افطار کے موقع پر ہر گھر کے اندر جو سال کے 11 مہینے جتنے برتن صاف صفائی کے لیے کھانے پینے میں جو استعمال ہوتے ہیں، اس ماہ مبارک کے اندر اور زیادہ ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ اور زیادہ ہوتے ہیں۔ اوپر کی آواز بند کر دیجیے اس کو، یا یہ بند کرنا، یہ بند کر دے سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یعنی حکم یہ دیا گیا ہے، تو میں بتلا یہ رہا تھا کہ اس کو تخفیف کر دی جائے۔ کس طریقے تخفیف کی جائے؟ مثال کے طور پہ بہت سارے برتن نکلے گھر کے اندر، اب گھر کے اندر خواتین نے کیا کرنا چاہیے؟ مثال کے طور پہ کچھ برتن خود دھو لیے، یا پیالیاں، تشتریاں، یہ اسی طریقے سے اور جو برتن ہوتے ہیں، کیا ہوگا؟ کم بند کر دیجیے نا، بند کر دیجیے، بند کر دیجیے۔ ہاں کیا ہو گیا؟ اچھا ہاں
اچھا میں سمجھا مطلب بند کر دیجیے، ایسا ہے کیونکہ اتنا مجمع ہے کہ اس کو مائک کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے سر. ہاں تو بات یہ بتائی جا رہی تھی، کچھ برتن اگر خواتین اگر دھو لے اگر، تو اس صورت میں کیا ہو جائے گا، ان کے دل میں بھی محبت بیٹھے گی، وہ بھی اکرام کریں گے، وہ بھی احترام کریں گے. اس کے علاوہ یہ ہوگا کہ بچوں کو ہم نے یعنی ماؤں نے اپنے گھر کے اندر اپنی بچوں کو تربیت دینا چاہیے کہ دیکھو بیٹے یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، جیسے ہم روزے سے ہیں، ہم تو اپنے گھر میں اے سی میں ہیں، ہمارے گھر میں کولر لگا ہوا ہے، ہمارے پاس یعنی پنکھے لگے ہوئے ہیں، ہمارا گھر RCC کا ہے، لیکن یہ جو ہمارے پاس جو خادمائیں جو آ رہی ہیں وہ جھوپڑ پٹی میں رہنے والی ہیں، وہ کچے مکان کے اندر رہنے والی ہیں، ان کے پاس نہ کولر ہے اور نہ ان کے پاس اے سی ہے، لہٰذا ان کا ہم نے ہاتھ بٹانا چاہیے. لہٰذا اپنی بچیوں سے، ایسی بچیوں سے کہ جن کی عمر 10-12 سال ہو گئی، 15 سال کے قریب، ان کو دھونے میں اب ان سے کہہ دینا کہ دیکھو بیٹا یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارت اور خوشخبری دی ہے. اپنے ملازمین کا یعنی ہاتھ بٹانے میں یا ان کے کام کاج کے اندر تخفیف کرنے کے اندر، لہٰذا اتنے برتن تم دھو لو. مثلا 5-7 پلیٹیں یا 2-3 جیسا چمچے وغیرہ ہے یا چھوٹی پلیٹیں ہیں یا کوئی اور چیز یا ایک آدھ مشکا وغیرہ دے دیے جائے. دوسری بچی اگر ہے اس کو، تیسری اگر ہے اس کو، مثال کے طور پہ. اسی طریقے سے گھر کے جو بڑے جو عورتیں ہیں، خواتین جو ہیں، انہوں نے چند برتن دھو لیے. اب اس کے بعد اگر ہم نے کیا کر دیے، آدھے برتن اگر ہم نے دھو لیے، بتائیے اس خادمہ کے دل سے دعا نکلے گی یا نہیں نکلے گی؟ یہ دعا جو دل سے نکلتی ہے وہی کارگر ہوتی ہے. ورنہ زندگی بھر میں آپ سے کہوں دعا میں یاد رکھیے، آپ اس سے کہیں دعا میں یاد رکھیے، دونوں ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے کوئی بات، بالکل 10 سال گزر جاتے لیکن میں آپ کے لیے دعا نہیں کرتا، تو آپ میرے لیے دعا نہیں کرتے، خالی ایک دوسرے کو بنا رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے کریں گے دعا، کوئی بات نہیں، بالکل کریں گے. لہٰذا یہ اس طریقے سے زبانی جمع خرچ کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، میں نے کاروبار میں لگا دیا، وہ 1.5 لاکھ ہو گئے، پھر اس کے بعد 3 مہینے میں 2 لاکھ ہو گئے، پھر 2.5 لاکھ ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے، اس کے بعد میں نے راحت بینک کے اندر میں نے جمع کر دیا اور اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے اندر جمع کر دیا، پھر میں نے وہ کاروبار میں لگا دیا، یہاں کر دیا، وہاں کر دیا. آدھے گھنٹے تک یہی چکری والا خربوز تو کھائے نہیں، البتہ چکری چلتی رہی دماغ کے اندر. چکری والے خربوز آ رہے ہیں نا آج کل کے، بڑے میٹھے رہتے، بہت اچھے. تو چکری والا خربوز تو لے نہیں سکے، البتہ چکری ہمارے دل میں چلتی رہی. اور بعد میں جس وقت آدھے گھنٹے کے بعد دیکھیں تو 2 روپے بھی جیب میں نہیں، کڑک استری جیب خالی. کیا؟ کڑک استری جیب خالی. تو اس طریقے سے یعنی اگر ہم اپنے بچوں کو اگر یہ تربیت اگر دیں گے کہ دیکھو بیٹا اس مبارک مہینے میں اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. کیا فرمایا؟ وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ فِيهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ. اور جو کوئی شخص اس مہینے میں اپنے خادم یا اپنے غلام یا اپنے ماتحت یا اپنے مملوک کے بوجھ کو اگر ہلکا کر دے، 2 باتوں کی آپ نے خوشخبری سنائی. غفر اللہ لہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی بخشش فرما دیتے ہیں. بخشش کا مطلب، مغفرت کا مطلب جاؤ معاف کر دیا ہم نے. اور مغفرت کے بعد ہی کوئی شخص پل صراط پہ سے آسانی سے گزرے گا. مغفرت کے بعد ہی قیامت کے روز نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا. اور مغفرت کے بعد ہی جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اور مغفرت وہ چیز ہے جو ایک ایسا پروانہ ہے جو ملنے کے بعد اب اس کے بعد فرشتے پورے اعزاز سے، جیسا کہ نوشہ اور دولہا کو بارات جیسے لے کر جاتی ہے اسٹیج کی طرف، چلو قاضی صاحب آنے والے، تمہارے ہاتھ میں قلم تھمانے کا ہے اور تم کو دستخط کرنے کا ہے. اور قاضی صاحب کہیں گے کہو کہ میں نے قبول کیا، میں نے اس کو اسی مقدار مہر پر فلاں 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 فلاں. کب ہوتا یہ؟ جب کہ آدمی نوشہ بننے کے لائق ہو، اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرے،
تبھی ہوگا نہیں ہوگا۔ تو مغفرت کا پروانہ ملنے کے بعد فرشتے کیا کریں گے؟ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور لے کر جائیں گے فرشتے بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ اہل جنت کو جنت کی جانب۔ ایسا نہیں ہوگا قیامت کے روز کہ جتنے لوگوں کی بخشش ہو گئی، مغفرت ہو گئی، ان کے جھولے میں بٹھائیں گے، بڑا جھولا یا کرن کے اندر بٹھا دیے اور لے جا کے صبح پورے یوں اوپر سے جنت کے اندر چھوڑ دیے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ جیسا نینی تال میں ادھر ادھر وہ کیا ہوتے جھولے ہوتے کرنٹ کے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہاں سے وہاں جاتے، وہاں سے وہاں جاتے۔ بیٹھے کہ نہیں آپ کبھی جھولے میں؟ وہ تو ہوتے بڑے شاندار ہوتے، اور نیچے پورا پانی پانی ہوتا، وہ دو پہاڑوں کے بیچ میں ہوتے۔ تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ پورے اعزاز کے ساتھ لے کر جائیں گے۔ اب لے جانے کے بعد وہاں پر دروازے پر جنت کے وہاں پر دوسرے فرشتے موجود رہیں گے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، اور اس کے بعد جنت کے دروازوں کو کھولا جائے گا۔ کیا ہوگا؟ اور وہاں جو فرشتے ہیں اب وہ کہیں گے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ فرشتے وہاں پر یہ کہیں گے کہ تم جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ مغفرت کا پروانہ میدان حشر میں ملا، فرشتوں نے اعزاز کے ساتھ وہاں پر لے کر گئے۔ اب اس کے بعد جانے کے بعد وہاں پر فرشتے کہیں گے تمہارا آنا مبارک ہو اور تم اس جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اگر یہ ہوتا 1,00,000 سال تک تو رہو، بعد میں نکال لیا جائے گا، تو وہ 1,00,000 سال گزرتے کہ نہیں گزرتے؟ جیسا کہ گزشتہ عید رمضان کی عید ہم پڑھ لیے، عید کی نماز، اب اس کے بعد پورا 1 سال گزرا کہ نہیں گزرا؟ اب اس کے بعد پھر دوسرا یہ سال آ گیا، رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو گیا۔ تو ایک وقت وہ ضرور آئے گا کہ 1,00,000 نہیں، 1 کروڑ، 1 ارب، 1 خرب سال وہ گزر جائیں گے، اور جتنا زیادہ رہنے کے بعد نکالا جائے گا انسان کو اتنی زیادہ تکلیف ہوگی۔ 2 دن میں اگر کہیں سے نکال لیا جائے اگر تو انسان کو نہیں ہوگا، لیکن جن در و دیوار سے محبت ہو جائے، وہاں کے لوگوں سے محبت ہو جائے، انسان جس کالونی میں جس محلے میں رہتا ہے وہاں کے بچے سے محبت اگر ہو جائے، جان پہچان ہو جائے، اچانک معلوم ہو کہ گھر چھوڑ کے نکلنا ہے، جانا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بزرگوں کو چھوڑنا پڑے گا، بچوں کو چھوڑنا پڑے گا، جوانوں کو چھوڑنا پڑے گا، وہاں کی مسجد کو چھوڑنا پڑے گا، اور وہاں کے بازار کو چھوڑنا پڑے گا۔ انسان کو یہ چیز بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تو وہاں پر فرشتے کہیں گے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے غلام کے، اب لفظ غلام جو کہا کہ مملوک، اس کے اندر سب آ گئے، اس کے اندر دکان کے ملازم آ گئے، کھیت میں کام کاج کرنے والے آ گئے، فیکٹری اور کارخانے میں کام کرنے والے آ گئے، ہمارے دفتر میں کام کرنے والے آ گئے، یہاں تک کہ ہمارے گھر کے اندر جو مستورات جو خدمت انجام دیتی ہیں وہ بھی اس کے اندر آ گئی۔ تو کیا ہوگا؟ غفر اللہ لہ، اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے۔ اور دوسری چیز کیا فرمایا؟ وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اس کو دوزخ سے چھٹکارا دے دیں گے۔ مطلب یہ کہ دوزخیوں کی جو لسٹ ایک بنی ہے، فہرست بنی ہے، فلاں 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 فلاں، انہیں جائے گا، انہیں جائے گا، انہیں جائے گا، انہیں جائے گا اپنے بدعمل کی وجہ سے، لیکن یہ عمل کی وجہ سے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ اگر کیا جائے، کام کاج کے اندر تھوڑی کمی کر دی جائے، ہاتھ بٹا لیا جائے، یا اسی طریقے سے ایک آدھ ملازم کا اضافہ کر دیا جائے، جو بھی قسم ہو سکتی ہے کہ راحت پہنچائی جائے اپنے اس ملازم کو، تو دوسری بشارت یہ دی گئی ہے کہ وہ اعتقہ من النار، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ سے چھٹکارا دیں گے۔ بس آج یہی بات آپ حضرات سے کرنی ہے، یہ ماہ مبارک کے اندر اپنے ملازمین اور اپنے خادمین کے ساتھ یا اپنے ماتحتوں کے ساتھ تخفیف کا معاملہ کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اور زیادہ ان سے دبا کے کام لیا جائے اور تنخواہ جا کے ہاں نہیں، بلکہ ان سے کام کم لیا جائے اور ان کو بطور انعام دینا چاہیے۔ اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہے تو زکوٰۃ بھی دینا چاہیے،
اور نہیں اگر تو عطیے میں سے دینا چاہیے، مالی اعتبار سے ان کی مدد کرنا، اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، چونکہ انہوں نے بھی کب؟ اس وقت جب کہ سحری کا وقت ہوا، یہ کہا نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان، کہ آنے والے کل کے دن میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے روزہ رکھنے کی میں نے نیت کی ہے۔ تو جیسے ہم نے نیت کی ویسے ہی انہوں نے بھی نیت کی، جیسے ہم کو بھوک اور پیاس لگتی اور ہم پریشان ہوتے دھوپ اور بھوک پیاس سے، وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک ارجع السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یا اللہ فضل فرمائیے، کرم فرمائیے، ہم سب کی ساری امت مسلمہ کی ساری جائز حاجتوں کو ضرورتوں یا اللہ پورا فرمائیے، سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیے، دین دنیا آخرت کی دولت سے یا اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائیے، ظاہری باطنی روحانی جسمانی اخلاقی تمام امراض سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، شرور اور فتن سے یا اللہ ساری امت کی ایک ایک فرد کی یا اللہ حفاظت فرمائیے، سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ یہ ماہ مبارک یا اللہ چل رہا ہے، آج 2 روزے یا اللہ مکمل ہو گئے ہیں، 3 تراویح مکمل ہو چکے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر یا اللہ بہت سارا قرآن کریم پڑھا گیا، پڑھا جا رہا ہے، اور پورا مہینہ پڑھا جائے گا، اور گھروں کے اندر پڑھا جا رہا ہے۔ سب کے یا اللہ پڑھنے کو، ہر عبادت کو یا اللہ ہر ایک امت مسلمہ کے فرد کی اللہ ہر عبادت کے اللہ قبول فرمائیے، اور ایسی مبارک راتیں، ایسے رمضان یا اللہ ہم سب کو صحت اور تندرستی کے ساتھ بار بار عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ اور طفیل میں اللہ قبول فرما لیجئے۔ ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔